السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا سیشن انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما، آمین یا رب۔ سورت الشعراء مکی سورت ہے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں حروف مقطعات کے بعد میں قرآن کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک طریقے سے جیسے کفار کو چیلنج ہوتا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے اللہ کی طرف سے ہونے کا، تو تم اس جیسا کوئی ایک سورہ بنا کے بتاؤ، اور ہرگز تم نہیں ایسا کر سکو گے، تو بہتر یہ ہے کہ تم مان جاؤ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی جیو ایمان لا کر۔ تو حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہا ہے، توسین میم حروف مقطعات میں آیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہے، یعنی کہ یہ جو کتاب ہے المبین، یعنی کہ ایک دم واضح کتاب، آسانی سے سمجھ میں آنے والی، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے اس کے اندر، ہر چیز کو اس میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، پچھلے انبیاء کے بارے میں، حق اور باطل کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کے بارے میں، احکام کے بارے میں، ہے نا، سب ہر چیز کھول کھول کے بتائی گئی ہے۔ تو ایک دم واضح، مطلب ایسی کتاب ہے کہ جس کو سمجھنا بھی آسان ہے، اور جو اتنی کلیئر ہے کہ کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹ، یہ ساری چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اوکے، اور کوئی کانٹراڈکشن بھی نہیں ہے نا اس کے اندر۔ تو یہ جو آیات ہے الکتاب، یعنی قرآن کی آیات ہے، جو المبین اس کی صفت ہے، الکتاب المبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ خود کو ہلاک ہی کر لیں، یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ غم ہوتا تھا جب لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائے اور اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے ہیں، اور کتاب کا انکار کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، کفر کو ہی اپنا رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں، اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اس سے بہت غم ہوتا تھا کہ کیوں نہیں مان رہے، انہی کا فائدہ ہے، ان کی آخرت خراب ہو جائے گی اگر نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب بتا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی ہوتی تھی کہ وہ غم کے ہمارے ایسے ہو جاتے تھے لوگوں کے ایمان نہیں لانے کی وجہ سے، کہ اتنا غم کہ آپ خود کو ہلاک ہی کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اتنا غم مت کرو، کیونکہ کتاب تو کتاب المبین ہے، مطلب ایسی کتاب ہے کہ جو ایک دم واضح ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں مان رہے اس میں آپ دیکھیے، وہ ان کی پرابلم تھی کہ وہ نہیں مان رہے، وہ ان کے اندر کا جو ان کے دل کا کھوٹ، دنیا کی محبت، تکبر، جھوٹی انا اور حسد، بغض، کینہ، یعنی ان کے دل کا جو میل کچیل تھا، ان کا جو ضد تھا، وہ اس وجہ سے جو تکبر تھا ان کے اندر، اس وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے، اور جو ان کا فرض تھا نبی اور رسول ہونے کے ناطے وہ اس کو پورا ادا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آگے کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، کیونکہ وہ لوگ نشانیاں مانگا کرتے تھے۔ ابھی سورہ فرقان میں ہم نے دیکھا نا کہ وہ لوگ تو کہتے تھے کہ اس نبی کے ان نبی کو مطلب باغات اور یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ملی، ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں،
کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہو ساتھ میں، ایسا ایسا کیوں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ لوگ نشانیاں مانگا کرتے تھے کہ آپ نشانی دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ تو ہم مانیں گے، تو ہم ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی ہی رہ جائیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ ایسی نشانی نازل کرنے پر قادر ہے کہ وہ نشانی دیکھ کر کوئی انکار کر ہی نہیں پائے گا، پھر مطلب اس کے آگے لوگ عاجز ہو جائیں گے کہ ان کو ماننا ہی ہوگا. لیکن پھر آپ دیکھیے، پھر وہ جو اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لے رہا ہے کہ کون بن دیکھے اللہ کو ایمان لاتا ہے، اور کون یعنی ایمان بالغیب کی کا جو امتحان ہے، کون بغیر نشانی کے ایمان لاتا ہے. یہ ساری جو وہ ہے اختیار اور یہ سب، پھر تو امتحان نہیں ہو پائے گا نا. اگر اللہ تعالیٰ ایسی نشانی بتا دے جس میں انسان مجبور ہو جائے ایمان لانے پر، تو پھر آپ دیکھیے، پھر انصاف نہیں ہوگا. پھر انصاف، یہ جو انصاف ہے کہ جہاں پر جو لوگ بن دیکھے ایمان لائے اللہ کو، اور اللہ کی بات کو سن کر، سمجھ کر، شعوری طور پر اس کو ایکسپٹ کیا، مانا، اس کو پسند کیا، اور ایمان لا کے عمل صالح وہ لوگ ان لوگوں نے کیے. تو اب آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا انصاف ایسا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے کہ وقتاً فوقتاً میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں گے، اور وہ اللہ کی طرف سے جو نازل کی ہوئی وحی کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے، اللہ کی کتاب وغیرہ پہنچائیں گے ان تک. تو جو مانے گا اس کو تو وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا. تو یہ جو امتحان ہے اللہ کا، یہ جو وعدہ ہے، یہ تو پورا ہو کے رہے گا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، اور رحمان کے پاس سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے، یعنی کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نصیحت اتارتے ہیں، تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے رہا، ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کو موقع دے رہا ہے توبہ کرنے کا، ان کو موقع دے رہا ہے سمجھنے کا اور دین اسلام کو قبول کرنے کا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، نئی نئی نصیحتیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے تھے، تاکہ وہ چیز کو یاد کر کے، وہ چیز کو سمجھ کے، نصیحت پکڑ کر وہ ایمان لے کر آئیں، اور اپنی آخرت، دنیا اور آخرت دونوں جہاں سوار. لیکن اب کیا ہے نا، جس کو انٹرسٹ نہیں ہے، توفیق نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اسے کفر میں ہی رہنا پسند ہے، اور وہ خود سے سچا نہیں ہے، وہ خود کا دوست نہیں ہے. تو ایسے لوگ حق جب آتا ہے ان کے سامنے تو ان کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، تو وہ توجہ نہیں دیتے، بلکہ اس کو ایوائڈ کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے. تو جب ماننا ہی نہیں ہے تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اگنور کرو، ایوائڈ کرو، اس سے بچو، دور رہو اس سے. تو اعراض کرتے تھے وہ. اللہ نے بتایا کہ رحمان کے پاس سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں. چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکے. مطلب اس میں کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں نے حق کو جھٹلا چکے ہیں، انہوں نے قرآن کو جھٹلا چکے. لہذا جلد ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو وہ کس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ آپ دیکھیں، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی قیامت کے بارے میں مذاق اڑاتے تھے، جو جنت جہنم کے بارے میں مذاق اڑاتے تھے. اور جیسے وہ لوگ مسلمانوں کو حقیر سمجھ کے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو عذاب کا بھی مذاق اڑاتے تھے وہ لوگ کہ اچھا اگر آپ سچے ہو تو عذاب لا کے بتاؤ. اس طرح سے مطلب سبحان اللہ، مطلب بہت زیادہ وہ لوگ جب مطلب یہ ون آف ان کا نا پروپیگنڈا تھا کہ جیسے قرآن میں سے اعتراضات نکالنا، دین میں اعتراضات کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنا. تو یہ سب جب ان کا نہیں چلا، پھر ایموشنلی مسلمانوں کو ٹارچر کرنے کے لیے، مینٹلی ان کو ٹارچر کرنے کے لیے، ان کا مذاق اڑانا، یہ سب وہ لوگ کیا کرتے تھے. کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ چیزیں اگائی. اب آپ دیکھیں، جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں،
اللہ کی آیتوں کا اور جھٹلا رہے ہیں، یہ سب کچھ وہ لوگ جو کر رہے تھے، تو اللہ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم غور و فکر تو کرو، کائنات میں غور و فکر کرو، کہ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ تو کس کے لیے اگایا اللہ نے؟ یہ سب تو انسان استعمال کر رہا ہے، انسان اس سے فائدے اٹھا رہا ہے۔ انسان آپ دیکھیے، جو درخت ہوتے ہیں وہ زمین کے لنگز ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتا ہے، جو اس کو اندر لے کے باہر آکسیجن وہ لوگ دیتے ہیں، تو انسانوں کو وہ کام آتا ہے کہ ایک انسان تقریباً اپنی پوری زندگی میں 6,000 سے 10,000 تک کے درختوں کا جو نکلنے والا آکسیجن ہے وہ یوز کرتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن کیا ہم لوگ اتنے درخت تو لگاتے نہیں کہ چلو ہم دنیا میں آئے ہیں، اتنا سانس لے رہے ہیں، اتنا آکسیجن لے رہے ہیں، تو آؤ ہم بھی درخت لگاتے ہیں اتنے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ اپنی رحمت سے کتنی ایسی جنگلیں رکھے ہیں جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن وہاں پہ اللہ نے درخت اگائے ہیں، اور وہ اس ہوا کو کلین کر رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر آکسیجن دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کتنی خدمت کر رہے وہ ہمارے، یہ سب کس نے کیا؟ ہر قسم کی کتنی عمدہ عمدہ چیزیں اگائی، جس میں ہم آپ دیکھیں پھل ہے، فروٹ ہے، ویجیٹیبلز ہے، اور پلسز ہے، اور بہت اس طرح کی شربس اور جڑی بوٹی اور ہر طریقے کی کتنی ساری چیزیں اللہ نے اگائی۔ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، مطلب یہ عظیم نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نشانی دکھاؤ۔ تو یہ کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزیں اگاتا ہے جس کو ہم کھاتے ہیں؟ اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ اور یاد کریں جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ تو ظالم قوم کے پاس جائے، اب اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ تسلی دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کے واقعات بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے پچھلے انبیاء کو ستایا گیا اور انہوں نے کس طرح سے صبر کیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کفار کے لیے ایک طریقے کی وعید ہے کہ جب تم سے بھی بڑے بڑے راجا مہاراجا نہیں مانے، تم سے زیادہ پاورفل لوگ تھے اس سے پہلے، جب وہ نہیں مانے، کفر کیا انہوں نے، ایمان والوں سے دشمنی کی، تو جب ان کا پاپ کا گھڑا بھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، انہیں ہلاک کر دیا، چاہے وہ کتنے بھی طاقتور ہو، کتنے بھی بڑے ہو۔ ہے تو اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت، ہے تو اللہ ہی کی دی ہوئی ان کو شہرت اور عہدہ، اور جو بھی دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو انہیں ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ دیکھیں مسلمانوں کے لیے ایک طریقے سے تسلی، کیونکہ آپ سچ میں اتنا غم کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی بتایا دیکھو پہلے کے جو انبیاء تھے ان کے ساتھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ظالم قوم کے پاس جانا ہے آپ کو تبلیغ کرنے کے لیے، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اللہ یتقون۔ اب دیکھیں کسی کو بھی سدھرنے کے لیے نا سب سے مین چیز جو چاہیے وہ ہے اللہ کا ڈر، کہ اللہ ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا، پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ، وہ ڈر اندر ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہم خود سے خود تو دنیا میں نہیں آئے، نہ خود سے خود ہم دنیا سے جانے والے ہیں، اللہ ہی نے لایا ہے، اللہ ہی لے کر جاتا ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، تو کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا کنٹرول ہے اور ہماری تقدیریں بھی اسی کے ہاتھ میں، تو پھر انسان کے اندر وہ ڈر ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو میرا کیا بنے گا۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، لہٰذا تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ جرم ہے، لہٰذا مجھے خوف آتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہوا تھا مدین جانے سے پہلے، ہے نا؟ فرمایا ہرگز نہیں، یعنی اللہ کیا بتا رہے کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا بال بھی باقا نہیں کر پائیں گے، ان کو قتل نہیں کر پائیں گے، ہرگز نہیں، چنانچہ تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، سننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں یہ اللہ کی خاص معیت ہوتی ہے اب اللہ والوں کے ساتھ، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور خاص کر کے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ
اللہ کی خاص معیت ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کا ساتھ، اللہ کا سپورٹ، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو ان کی مدد کرتا ہے، ان کو سن رہا ہوتا ہے، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے نا؟ تو اللہ نے کیا کہا کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں سننے والے۔ آپ دیکھیے جب اللہ کے ساتھ کی بات آتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ساتھ۔ اللہ نے بتایا ہے اپنے بارے میں، تقریباً قرآن میں 7 آیتیں آئیں جہاں پہ اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے، یعنی جب اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گیا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ پورے کائنات کی تدبیر کرتا ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ سب کی باتیں بھی سنتا ہے، سب کو دیکھ بھی رہا ہے، اور سب کے بارے میں جانتا بھی ہے، اور سب کو جو مدد کرنا ہے اور جو سپورٹ کرنا ہے، ساتھ دینا ہے، حفاظت کرنا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں نا یہ چیز۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں سننے والے ہیں، چنانچہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تیری پرورش نہیں کی، اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس نہیں رہا؟ تو وہ احسان جتانے لگا کہ مطلب میں نے، تم ہمارے ہی گھر میں پرورش پا کے اب تم ایسی باتیں کر رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور تو اچھا، اور ایک چیز وہ یاد دلا رہا ہے کہ اور تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ اوکے، یعنی کہ تجھ سے تو مطلب قتل بھی ہو گیا قبطی کا، یعنی ایک مصری کا قتل ہو گیا تجھ سے، تو نے وہ بھی کیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے، نعوذ باللہ، ایسے وہ کہنے لگا کہ ہم نے تجھ پر اتنا احسان کیا اور تو نے پلٹ کے ہمارے ساتھ کیا کیا، ایسا اس کا کہنے کا مطلب تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جبکہ میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی بھٹکے ہوئے میں لوگوں میں سے تھا کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی طرف کوئی وحی نہیں آئی تھی اس سے پہلے، یعنی وہ نبی نہیں تھے اس وقت، وہ رسول نہیں تھے، وہ جانتے نہیں تھے، ان کے پاس وہ علم نہیں تھا جیسے ایک نبی اور رسول کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بھی نبی جو ہوتے ہیں وہ لوگ یعنی کہ بھٹکے ہوئے یا برے اس طرح نہیں ہوتے ہیں، مطلب ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے، تو اس حساب سے ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی بات کا، اس کے وہ جو احسان جتا کر ان کو جو ان کی غلطی یاد دلا رہا ہے تو کہ تم نے قتل کر دیا تھا وغیرہ، تو موسیٰ علیہ السلام بتا رہے کہ دیکھو وہ تو پہلے کی بات ہے، اور پہلے کے حالات تو ایسے تھے، پھر جب میں تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر میرے رب نے مجھے حکم بخشا، یعنی حکمت عطا کی، یعنی نبوت اور رسالت، اوکے، حکم بخشا، اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا، اور کیا یہی ہے وہ احسان جو تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ مطلب کیا احسان کیا تم نے؟ تم تم نے تو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر رہے تھے، ان کو غلام بنا کے تم نے رکھا ہے، اسی مجبوری میں تو میری ماں کو جو ہے مجھے وہ اس میں ڈال کر، جو پانی میں جو بہایا صندوق میں ڈال کر، تو وہ تمہاری ظلم اور زیادتی کی مجبوری کی وجہ سے ان کو کرنا پڑا نا، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ نے چاہا، اس لیے ایسا ہوا کہ اللہ نے ان کی زندگی رکھی تھی، اور اللہ چاہتا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہو، تو اس لیے وہ ہوا، وہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، وہ فرعون کا کوئی احسان نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اللہ نے ایسا کیا۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اسے یاد دلایا کہ یہ چیز جو ہوئی ان کے بچپن میں، کہ وہ اس کے گھر میں پلے بڑے، تو اس کا وجہ بھی تو وہ خود ہی ہے کہ وہ اس طرح سے ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل کو، کہ ان کو غلام بنا کے رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا۔ تو فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ اب جب تھوڑا سا اس کو اس کے ہر چیز کا موسیٰ علیہ السلام برابر سے اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا چیز کیا ہے، تو فرعون نے پھر پوچھنے لگا کہ اچھا رب العالمین کون کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، یعنی خالق، مالک اور مدبر، اگر تم یقین کرنے والے۔
مطلب یقین کرو تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ رب ہے، اور اللہ تو رب ہے، اگر نہیں مانیں گے تو جو نہیں مانے گا اسی کا نقصان ہے، اس سے حقیقت تو نہیں بدلے گی، حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب ہے۔ تو فرعون نے اپنے ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے ان سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں ہو، مطلب دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اوکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے آبا و اجداد کا رب ہے، یعنی کہ صرف تمہیں نہیں، تم سے پہلے بھی لوگوں کو اسی نے ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا، تو تم اور تمہارے باپ دادا کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، کا رب اللہ ہی ہے۔ تو فرعون نے کہا بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ان کو آپ دیکھو اب وہ چڑھا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے ان پر جنون کا، نعوذ باللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام رکے نہیں، کیونکہ اس نے سوال کیا تھا نا کہ رب کیا ہے، وہ بیچ بیچ میں بولا جا رہا ہے، ٹوکتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنا جواب دیتے چلے جا رہے کہ رب کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی عقل رکھتے ہو تو ایزی ہے یہ سمجھنا، اور اپنا فائدہ اور نقصان سمجھنا بھی آسان ہے کہ ماننے سے فائدہ ہے، نہیں ماننے سے نقصان ہے۔ فرعون نے کہا البتہ اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں سے کر دوں گا، یعنی میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا اگر مجھے چھوڑ کے تو نے کسی اور کی عبادت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح دلیل لاؤں تو تب بھی تو مجھے جیل میں ڈالے گا۔ تو فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو تو وہ لے آ۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اچانک اژدہا بن گیا، ہے نا، واضح اژدہا بن گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ نکالا تو وہ دفتن، یعنی ایک دم لوگوں کے لیے جو دیکھنے والے تھے وہ چمک رہا تھا ہاتھ، وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا تھا۔ فرعون نے اب دو دو نشانی بتا دی موسیٰ علیہ السلام نے، ایک بھی نہیں، دو دو نشانی، یہ پروف کرنے کے لیے کہ رب اللہ ہے اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ تو فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا بلا شبہ یہ ضرور ماہر جادوگر ہے۔ اب آپ دیکھو ماننے کے بجائے اس نے کہا تھا کہ اچھا نشانی بتاؤ کہ تم سچوں میں سے ہو، تو جب ثابت ہو گیا ان کا سچ تو ماننے کے بجائے دوسرا حربہ اس نے نکالا، دوسرا پروپیگنڈا اس نے یہ کیا کہ اس نے کیا کہا کہ نعوذ باللہ اس کو جادو قرار دیا معجزے کو، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے زمین سے نکال دے، لہٰذا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب آپ دیکھو وہ لوگوں کے من میں نا بری باتیں ڈال رہے ہیں، غلط باتیں ڈال رہے ہیں، ان کو ڈرا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہیں اب تمہاری زمین سے نکال دینا چاہتا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کیا کہا تھا کہ تم بنی اسرائیل کو جو غلام بنائے ہو ان کو چھوڑ دو، ہم فلسطین چلے جائیں گے۔ وہ تو مصر میں رکنے کی تو بات کر ہی نہیں رہے تھے، لیکن وہ آپ دیکھو فرعون کی جو چال تھی اور جو اس کا جھوٹ تھا، کتنا بڑا جھوٹ کہ کس طرح سے اس نے لوگوں کی نادانیوں کا فائدہ اٹھایا، کیونکہ اس کا جو پاور تھا، وہ جو راجا تھا، اور اس وجہ سے سارا کچھ اس کی جو حکومت جو چل رہی تھی، وہ حکومت کس طرح سے چل رہی تھی، لوگوں کو لڑا کے، کہ لوگوں کو آپس میں لڑاؤ، ایک ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے لیے ڈر ڈالو، اوکے۔ تو جب لوگ ڈر جائیں گے، ہے نا، ایک گروپ جب دوسرے گروپ سے ڈر جائے گا تو وہ اس سے لڑے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور اس طرح سے اس کی حکومت چلتی تھی، ہے نا، لوگ اس پہ ڈیپینڈ رہتے تھے۔ اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، جتنے بھی غلط حکمران ہیں دنیا کے، وہ سب اسی طرح اپنی حکومت چلا رہے، وہ لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، ایک گروپ کو دوسرے گروپ سے ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے اس گروپ کو ختم نہیں کیا تو وہ گروپ تمہیں ختم کر دے، بڑے خطرناک لوگ ہیں، اور یہ وہ۔ آپ دیکھیں اسلامو فوبیا کیوں پھیلا؟ اسی وجہ سے کہ جو غلط لیڈرز ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کا ڈر لوگوں کے اندر ڈال کے ان کو لڑوا کے اپنا کام نکلواتے ہیں، اپنی کرسی اور اپنا پاور وہ لوگ سنبھالتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے انہی کے اوپر ڈال دیا کہ اچھا تم بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا، درباریوں نے
اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دے کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر ایک مقرر دن کو خاص وقت پر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم بھی جمع ہوگے کہ مطلب سب لوگوں کو بھی انوائٹ کیا گیا تاکہ اگر وہ جادوگر غالب آئیں تو ہم ان جادوگروں کی اتباع کریں۔ پھر جب جادوگر آئے تو وہ فرعون سے کہنے لگے اگر ہم ہی غالب آئے تو کیا ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تب تم میرے مقربین میں سے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ڈال دو۔ تب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں۔ آپ دیکھو فرعون کی قسم، یہ بھی شرک ہے، اللہ کے سوا کسی مخلوق کی قسم کھانا شرک ہے۔ تو وہ لوگ مشرک تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فوراً ہی اسے نگلنے لگا جو وہ جھوٹ موٹ گھڑ رہے تھے۔ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ اب جادوگروں کو تو سمجھ آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو لائے ہیں وہ جادو نہیں ہے، وہ تو معجزہ ہے رب کی طرف سے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اصل جادو کیسا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر علیہ السلام۔ فرعون نے کہا میری اجازت دینے سے پہلے تم نے اسے مان لیا؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، لہٰذا جلد تم جان لو گے میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو ضرور سولی چڑھاؤں گا۔ تو جادوگر کہنے لگے کوئی حرج نہیں، جو کرنا ہے کرو، لا دویر، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، آج نہیں تو کل ہم نے مرنے کے بعد میں اللہ کے پاس جانا ہے۔ بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں، کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ انہوں نے یہ امید جتائی اللہ سے، ہے نا، یہ نہیں کہا کہ یقیناً۔ آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے نا مومن کا کردار، جب وہ رب کے بارے میں کچھ بھی، یعنی کہ جیسے رب کہ مجھے میرا رب جو ہے میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اس معاملے میں وہ امید کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ ہم سے جو خطائیں ہوئی ہے اگر اللہ نے بخشا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بخشا تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو خوف اور امید کا بیلنس ہوتا ہے۔ تو ان کی امید دیکھیے وہ بہت پازیٹیو تھے، ایمان لا کر ان کو پتا تھا کہ دیکھو ہمارا رب جو ہے اگر ہم نے سچی توبہ کی تو امید ہے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، ہے نا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل چلو، بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے۔ اللہ نے بتایا کہ تم، یعنی کہ اب یہ سارے معاملے ہونے کے بعد میں پھر ایک وقت آیا جب اللہ کو پتا تھا کہ فرعون کے ارادے اچھے نہیں، تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم بنی اسرائیل کو لے کے نکل جانا راتوں رات، ایسا کہ مطلب پتہ نہ چلے فرعون کو۔ اور اللہ کو یہ پتا تھا کہ جب اسے صبح پتا چلے گا تو وہ پیچھا کرے گا اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، لیکن اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ یہ سب وعدہ کیا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، بتا دیا تھا ان کو کہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سارے بنی اسرائیل کو، سارے ایمان والوں کو لے کے نکل گئے، اور صبح جب فرعون اٹھا اور اسے پتا چلا کہ یہ لوگ سب نکل چکے ہیں، جا رہے ہیں فلسطین کی طرف، تو اس کو بہت غصہ آیا۔ تو اس نے اپنے پوری ملٹری کو جمع کیا، سارے بلکہ جتنے بھی جو اس کے ماننے والے تھے ان سب کو اس نے جمع کیا، یہ پیغام دے کر کے بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت، مطلب اسے کیا فیل ہو رہا تھا کہ اتنے کمزور لوگ، اتنی تھوڑی سی جماعت، مطلب وہ لوگ تو مائنورٹی ہے، ہم میجورٹی ہے، اور پاور بھی ہمارے پاس ہے، تو ہم تو آرام سے ان کو پکڑ لیں گے اور پھر جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کریں گے، یہ اس کا اندازہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے، مطلب وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ جو بغیر ہم کو بتائے راتوں رات نکل گئے ہیں، ہم بہت غصہ دلا رہے ہیں لوگوں پر، اور بلا شبہ ہم ہر وقت چوکنے رہنے والے ہیں۔ چنانچہ ہم نے یہ جو فرعونی تھے ان کو اللہ نے جو ان کے باغ تھے، ان کے جو چشمے تھے، یعنی کہ پانی کے، اس سب سے اللہ نے ان کو کیا کیا، اکٹھا کر کے نکالا۔ کس بہانے سے؟ کہ فرعون کے بہانے سے، کہ فرعون نے ان سب کو کہا کہ چلو اب ہم ان کو بتائیں گے،
یہ بڑے ہم کو غصہ دلا رہے یہ لوگ، یعنی کہیں نہ کہیں آپ دیکھو وہ ایگو جو تھا نا کہ ہمارے غلام اور ہم سے بغیر مطلب اجازت یہ لوگ نکل گئے چلے گئے، یہ ہم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو بتائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے اس طریقے سے اللہ نے پورے فرعونیوں کو، اتنے جو وہ لوگ عیش و آرام سے رہتے تھے، ان کے محل اور باغ اور چشمے، اس خزانے اور بہترین جو ان کا قیام گاہ تھا، اس میں سے اللہ نے ان کو نکالا باہر اکٹھا کر کے، اور اسی طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے ان کو باہر نکلوایا، کس لیے؟ فرعونیوں کو باہر نکلوایا یہ کیونکہ فرعون کو فالو کر رہے تھے، اور فرعون کو لگ رہا تھا کہ میں ان کو پکڑ کے اب ان کو بتاؤں گا بنی اسرائیل، اسے یہ نہیں مانتا کہ یہ جو سب کو جمع کر کے فرعونیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، موت کے منہ میں لے جا رہا ہے، عذاب کی طرف لے جا رہا ہے، وہ نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد میں کیا ہوا، جب وہ غرق ہوا تو اس کا سارا جو مال تھا وہ بنی اسرائیل کو مل گیا۔ چنانچہ سورج نکلتے ہی انہوں نے یعنی فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا، تو آپ دیکھیے سورج نکلتے ہی ان کے، جب سورج نکلنے کا وقت تو آپ لوگ جانتے ہیں صبح سویرے فجر کے بعد، یعنی پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے یقیناً ہم تو پکڑے گئے۔ اب آپ دیکھیے ایک دم مطلب جو بنی اسرائیل تھے ان کا کنڈیشن ایسا تھا نا، ان کا ایمان بہت لو تھا، مطلب صبر تو وہ لوگ بہت کیے فرعون کے ظلم پر، لیکن یہ مومنٹ پہ ان کا ایمان اتنا لو تھا کہ ان کو لگا کہ اب تو ہم گئے، اب ہمارا کیا بنے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب کے وعدوں پہ یقین تھا، اور سبحان اللہ آپ دیکھیے ان کا فوکس پرابلم پہ نہیں تھا، بنی اسرائیل کا فوکس پرابلم پہ تھا کہ ہم تو پکڑے گئے، موسیٰ علیہ السلام کا فوکس اللہ پہ تھا کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا، وہ میرا ساتھ دے گا۔ تب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مار، تو پھٹ گیا، پھر سمندر کا ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور ہم وہاں دوسروں کو یعنی فرعونیوں کو قریب لے آئے، مطلب کیا ہوا کہ سمندر پٹا، سارے جو بنی اسرائیل تھے وہ لوگ پار ہو گئے، فرعون پیچھا کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ یہ لوگ پار ہو گئے، تو اس نے یہ بھی اپنے گھمنڈ میں غرور میں اس نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ اگر یہ جو سمندر جو پھٹا ہے کہ دو پہاڑ کے جیسا، یعنی کہ سمندر پھٹ کر وہ جو پانی تھا وہ اتنا اونچا ہو گیا جیسے بڑے پہاڑ کی طرح، لیکن وہ پانی ایسا تھا کہ ملتا نہیں تھا آپس میں، یعنی اوکے سیپریٹ ہو گیا اور راستہ بن گیا، اور وہ سوکھا راستہ ایک دم کہ وہاں پہ پانی نہیں تھا، ایسا راستہ بن گیا، اور پہاڑ کی طرح دونوں سائڈ میں پانی رک گیا اللہ کے حکم سے۔ اوکے اب فرعون نے سوچا کہ یہ بھی نکل جائے گا، دیکھو اس وقت اس کے ذہن پہ اس کا تکبر اتنا حاوی تھا کہ اس نے ایک پل کے لیے نہیں سوچا کہ سمندر کیسے پھٹ سکتا ہے بغیر مطلب بغیر اللہ کے حکم کے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اگر میں ان کا پیچھا کیا تو کبھی یہ پانی اگر آ گیا، اللہ کا عذاب اگر آ گیا، کیونکہ 9 نشانیاں تو پہلے دیکھ چکا تھا، یہ ہونے سے پہلے اللہ اس کو 9 نشانیاں بتا چکے تھے تاکہ وہ ایمان لائے، پھر بھی ایمان نہیں لائے گا، اور اس موقع پر اسے ایسے لگ رہا تھا کہ 9 نشانیاں دیکھ کر بھی جب وہ ایمان نہیں لایا تو اسے ڈھیل مل رہی تھی نا، ہر دفعہ اسے کتنی بار ڈھیل ملی، تو سمجھ آتا ہے اس بار بھی وہی ڈھیل ملے گی، تو اس نے سوچا ہی نہیں کہ وہ غرق ہوگا، اور وہ اپنے اسی غصے میں وہ جو اپنا تکبر اور غصہ تھا اس کا، اسی میں وہ اندھا بن کے وہ اس میں سمندر کے اندر اس نے انٹری ماری، اور اپنے ساتھ اس کا جو لشکر تھا اس نے بلائنڈلی اس کو فالو کی بغیر سوچے سمجھے، انہوں نے بھی کچھ سوچا سمجھا نہیں، بس فرعون جا رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ تو اور اللہ یہی چاہتا تھا کہ فرعون جو ہے سمندر کے اتنے قریب آئے کہ جب سمندر کو اللہ دوبارہ حکم دے گا ملنے کا تو وہ غرق ہو جائے، اور وہ نکل نہ سکے اس میں سے۔
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، جب موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون آ رہا تھا پیچھے سے اور جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو گئے اب کام سے، تو اس وقت سبحان اللہ کہ ہم تو پکڑے گئے جب انہوں نے کہا، اور اللہ کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم عصا سمندر پہ مارو، انہوں نے سوال نہیں کیا کہ اس سے کیا ہوگا. اللہ نے داد، اللہ نے کر دی وہی کہ سمندر پہ ایسا مارو، مار دو. ان کو ٹرسٹ تھا اللہ کو کہ اللہ یہ بول رہا ہے نا بس کر دو. پرابلم سالو کرنا وہ اللہ کا کام ہے. اللہ ہمیں جو سولوشنز بتا رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے بس. ریزلٹ اللہ کے ہاتھ. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کو پکارو، اس سے دعا کرو، مدد مانگو، اور وہ کام کرو جو کرنے کا حکم اللہ دیتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، بغیر کیوں کیا کدھر چوں چرا کے، بغیر کسی ایکسکیوز کے، بغیر زیادہ مطلب کیا ہوتا ہے انسان بہت زیادہ سوچتا ہے نا تو وہ کچھ کر ہی نہیں پاتا ہے. اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں سوچا، اللہ نے کہا کہ عصا مارو، مار دیا بس. اور سمندر جو ہے اللہ کے حکم سے کیسا ہو گیا کہ پھٹ گیا، اور ہر ٹکڑا بڑے بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا. سبحان اللہ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں نا میراکلز کرتا ہے جب ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جب زیادہ کوشچنز نہیں کرتے ہیں، اوور تھنکنگ نہیں کرتے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے صحیح کام جو اللہ کا حکم ہے جیسا وہ کام ہم کرتے ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے بنی اسرائیل کو لے کر، تو پلٹ کے دیکھا تو فرعون آ رہا ہے اسی راستے سے. اب اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایسا مارو تو تاکہ سمندر دوبارہ مل جائے. ایسا مارنے سے کٹا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جلدی نہیں کی کہ وہ فرعون آ رہا ہے تو چلو میں دوبارہ ایسا مار دیتا ہوں تاکہ سمندر مل جائے. کچھ نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا نا. بس ایسا مارنے کا حکم ہوا، سمندر پھٹا، وہ پار ہو گئے. اس کے بعد میں وہ دیکھ رہے ہیں سامنے سے فرعون آ رہا ہے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف دیکھتے رہے کہ اب آگے اللہ کا کیا حکم ہوتا. اور پھر فرعونی جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے سامنے آنکھوں کے سامنے غرق ہوا. کوئی ایکشن نہیں کرنا پڑا، صرف کھڑے کھڑے دیکھ. سبحان اللہ. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں اللہ کہتا ہے کہ کرو تو وہ ہم نے کرنا جو صحیح کام. کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے کہ کچھ کرنا نہیں ہے، صرف ویٹ اینڈ واچ کرنا، انتظار کر کے نا دیکھنا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے. ڈپینڈز آن دا سچویشن کہ کون سا سچویشن پسند. اوکے. پھر آپ دیکھیے اللہ نے کیا بتایا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر مومن نہیں، اکثریت جو تھے ایمان والوں میں. ویسے بھی یہودیوں میں آپ دیکھو اتنا سارا دیکھ کے بھی ایمان نہیں لانا اس طرح جس طرح ان کو لانا چاہیے تھا. ان کی سب سے بڑی تعداد مسلمان ہو جانی چاہیے تھی لیکن نہیں کیا. اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا. اور ان کفار کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر سنائی جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو، کیا ہے جس کی تم پوجا کر رہے، عبادت کر رہے، بندے بنے ہوئے بیٹھے ہو، ان جن چیزوں کی کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم بت پوچھتے ہیں، جو اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے تھے وہ لوگ، لکڑی کے پتھر کے. وہ بت پوچھتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے مجاور رہیں گے. عاکفین. اوکے. عاکفین کا مطلب جیسے اعتکاف میں ہم بیٹھتے ہیں رمضان میں اللہ کی عبادت کے لیے ایک دم فوکس ہو کے سارا کچھ چھوڑ کر، ہے نا. تو اسی طرح انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے ہمیشہ انہی بتوں کے سامنے مجاور بن کے رہیں گے، یعنی اس کنڈیشن میں رہیں گے کہ ڈیووٹیڈ ایک دم.
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ مطلب یہ تم کو کیوں تم ان کی پوجا کر رہے ہو؟ احساس دلایا ان کو، نہ یہ سنتے ہیں نہ آپ کے نفع نقصان کے مالک ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اسی طرح کرتے تھے، بس اتنا ہی ریزن ہے۔ کوئی مطلب آپ دیکھیں سبحان اللہ، دنیا کے معاملے میں انسان ساری عقل چلاتا ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں انسان کتنا آگے بڑھ گیا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور علم سے، محنت کر کر کے۔ لیکن جب بات دین کا آتا ہے، انسان نہ محنت کرنا چاہتا ہے، نہ عقل چلانا چاہتا ہے، نہ غور و فکر کرنا چاہتا ہے، بس ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم وہی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کیوں کر رہے ہیں، یہ بھی پتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں پھر بھی کریں گے، کیوں؟ کیونکہ باپ دادا کر رہے تھے۔ یہ تو کوئی ریزن ہی نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا بھلا دیکھا تم نے جن کو تم پوچھتے آ رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، مطلب تم بھی پوچھ رہے ہو، تمہارے باپ دادا بھی جن کو پوچھتے تھے، تم نے دیکھا ان کی کنڈیشن کیا چیز ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کس حساب سے، کس لحاظ سے؟ تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا جن کی تم عبادت کرے وہ تو میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، مطلب میں تو صرف رب العالمین کو اپنا الہ مانتا ہوں، جو میرا خالق، جو تمام جہانوں کا خالق مالک مدبر ہے، یعنی رب العالمین کہہ کے انہوں نے ان کو احساس دلایا کہ دیکھو صرف مجھے اور تمہیں نہیں، اس نے پوری کائنات اس نے بنائی، میں تم اور پوری کائنات کا وہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور ساری تدبیر اسی کے ہاتھ میں، سارا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں، میں تو صرف اس کی عبادت کرتا ہوں، باقی سب اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے میری دشمنی، اور یہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ یہ دشمنی ہونی چاہیے، یہ دشمنی اللہ کو پسند ہے کہ جو باطل معبود ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان سب سے ہماری دشمنی ہونی چاہیے، کیونکہ جو اللہ کا دشمن ہے ہمارا دشمن، جو شیطان کی باتیں میں، کیونکہ شیطان جو انسانوں کا دشمن ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے، تو ہماری ان سے دشمنی ہونی چاہیے اللہ کے خاطر، ٹھیک ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ انہوں نے کیا بتایا کہ میری رہنمائی اللہ کا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں رہنمائی تو اللہ تعالیٰ سب کی کرتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا، چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، اللہ کی رہنمائی کو چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے۔ تو اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس نے مجھے پیدا کیا، مطلب میں تو صرف رب العالمین کو مانتا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا، پھر جب مجھے زندہ کرے گا، اور وہی جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری خطائیں بخش دے گا، تو دوبارہ زندہ بھی کرے گا، تو روز قیامت ان کو امید بتا رہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یقین ہے، کہا مجھے امید ہے کہ وہ میری خطائیں بخش دیں گے۔ دیکھیں جب بھی ہم اپنے بارے میں جب بولتے ہیں نا کہ اللہ میری خطائیں بخش دے، تو ہم نے امید میں بولنا ہے، امید رکھتے ہوئے بولنا ہے، بہت اچھی امیدیں رکھیں، کہ باقی تو دیکھو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن ہماری وہ امید کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے اللہ سے کہ اللہ انشاءاللہ ضرور مجھے بخش دو گے، ٹھیک؟ تو امید نہیں۔ تو اے میرے رب، وہ دعا کرتے ہیں، بہت پیاری دعا ہے، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کی فکر آپ دیکھیں، حکمت جو ہے نا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے مانگنے کی اللہ سے، کیونکہ اللہ جس کو حکمت دے دے اسے خیر کثیر ملتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، جو صحیح علم ہے، اس کو صحیح وقت پہ، یعنی کہ جو دین کا علم ہے
اس کو صحیح وقت پہ عمل کرنے کی توفیق ملے اللہ کی طرف سے کہ اس وقت اس طرح سے یہ بیسٹ کام ہے جو تم نے کرنا چاہیے. اوکے. یہ ہوتا ہے وقت جس میں انسان کو نا صحیح موقع پر صحیح ڈیسیجن لینے کی صلاحیت ملتی کہ اس وقت مجھے ایگزیکٹلی کیا کرنا چاہیے نا. ہر پل ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایک قدم بھی اگر اٹھتا ہے نا, اگر ایک لفظ بھی ہمارے منہ سے نکلتا ہے تو وہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے. ہم فیصلے لیتے ہیں دن بھر میں, ہم تقریباً 35,000 فیصلے لیتے ہیں, ریسرچ سے ثابت ہے. تو یہ جو فیصلے ہم لیتے ہیں اس میں آپ دیکھیے اگر اللہ ہمیں حکمت عطا کرے گا تو ہم سے وہ فیصلے صحیح ہوں گے. ٹھیک ہے. تو حکم سے مراد نبوت بھی ہے, رسالت, نبوت اور صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت, علم. اوکے, کیونکہ علم کے بعد میں عمل آتا ہے نا, تو صحیح علم, دین کا علم, یہ سب سے کیا ہے, حکمت آتی. تو اللہ سے حکمت ہم نے مانگنا چاہیے. جب ابراہیم علیہ السلام حکمت مانگ رہے تو ہم اور آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے حکمت مانگیں. تو انہوں نے کیا کہا, اے میرے رب مجھے حکمت عطا کرو اور مجھے صالحین کے ساتھ ملائے. اب آپ دیکھیں زندگی میں حکمت کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح فیصلے کریں خود کے لیے, ہے نا. ہمارا ہر فیصلہ ہمیں یا تو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے یا ناکامی کی طرف. تو صحیح فیصلے کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے نا. تو وہ حکمت اگر اللہ حکمت دے گا تو اس سے ہوگا. یہ ہو گیا زندگی کی بات. اب کیا ہے, موت کے بعد میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ موت ہمیں اس حال میں آئے کہ ہم مسلمان ہوں اور موت کے بعد میں اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں ملا دے. کیونکہ قیامت کے روز دو ہی گروپس ہیں, ایک گروپ نیک لوگوں کا ہے, ایک گروپ جہنمیوں کا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملائے گا تو امید ہے کہ ہم جنت جائیں گے, ہے نا. تو جنت, جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قیامت کے روز جب ہمیں اٹھایا جائے تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے. تو وہ فکر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیں اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ. اور واقعی یہ دعا اللہ نے اس طرح, آپ دیکھیں پوری دعا اللہ نے ایسا قبول کی ابراہیم علیہ السلام کی کہ آج ابراہیم علیہ السلام کو ہر کوئی مانتا ہے, یہودی ہو, عیسائی ہو, یا سبحان اللہ آپ دیکھیے مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں, ہر کوئی ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ہر کوئی, ایون کفار مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر مانتے تھے. تو اللہ انہوں نے مانگا یہ چیز کہ میرے باپ, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیے ہم کو نا ہمیشہ یہ سوچنا ضروری ہے کہ موت کے بعد میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے, اور موت کے بعد جب لوگ ہمیں پیچھے دنیا میں یاد کریں نا تو وہ اچھے سے یاد کریں, ہے نا. کہ موت کے بعد بھی ہمیں وہ رسپیکٹ ملے کہ لوگ ہمارے بارے میں اچھی گواہیاں دیں. تو اس کی فکر ہونا چاہیے. اکثر لوگ کیا کرتے, کہتے نہیں ہمیں نہیں فرق پڑتا, لوگ میرے بارے میں کچھ بھی سوچے اور کچھ بھی. آپ دیکھیے ہمیں اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ ہمارے بارے میں برا سوچیں. ان کے ساتھ برے اخلاق سے نہیں پیش آنا چاہیے. جب ان سے ملیں, پتہ نہیں نا کس کے ساتھ جب ہم مل رہے ہیں کہ آخری ملاقات ہو, تو جب ہم ان سے ملے تو اتنے اچھے سے ملنا ہے گویا کہ وہ ہماری آخری ملاقات ہے انشاءاللہ. کہ ہمارے جانے کے بعد بھی جب وہ ہمیں یاد کرے تو وہ اچھی یادوں سے یاد کرے, ہمارے اچھے کاموں سے ہمیں یاد کرے. اور کیا, اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے کر دے. وہ جو نعمتوں والی جنت ہے اس کا وارث, اس کے جو وارث ہونے والے ان میں سے مجھے بھی بنا دے, یعنی مجھے جنت عطا کر, ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ اور میرے باپ کو بخش دے. اصل میں ان کے باپ جب زندہ تھے تو ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کے باپ کو موت کس حالت میں آئے گی. بعد میں جب یہ پکا ہو گیا کہ ان کے باپ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے ان کے لیے بخشش مانگنے سے وہ رک گئے. ان کے جیتے جی تو انہوں نے مانگا کہ اور میرے باپ کو بخش دے, بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا. اور جس دن وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دیکھیے قیامت کی رسوائی سے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مجھے رسوا نہیں, کہ تم نے جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ وعدے مجھے عطا کرنا اور مجھے رسوا نہیں. جس دن نہ مال کوئی نفع دے گا اور نہ اولاد. قیامت کیسا دن ہے جس دن نہ مال کام آئے گی نہ اولاد.
آج جس مال کے لیے انسان اللہ کو بھول بیٹھا، آج جن اولادوں کے لیے انسان حلال حرام نہیں دیکھتا، دن رات نہیں دیکھتا، سبحان اللہ، یہ دونوں چیز کام نہیں آئے گی اگر ہم نے ان دونوں کو اللہ کے راستے میں نہیں لگایا تو، ہے نا؟ تو کیسا دن ہوگا کہ اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے، اللہ یہ کہ کوئی اللہ کے پاس شرک و بدعت سے پاک صحیح اور سالم دل کے ساتھ حاضر ہو۔ کامیاب صرف وہ ہونے والے ہیں جن کا دل سلامت ہے۔ دل کے سلامتی کے لیے آپ دیکھیں ضروری ہے کہ دل شرک سے پاک ہو، اس میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کا تقوی، اللہ کا ایمان دل میں نا، صحیح ایمان، یقین اللہ کے اوپر، صحیح عقیدہ، سلامت دل، سب کو معاف کر کے سننا ہے۔ آپ دیکھیں سلامت دل میں نا کسی کے لیے کوئی کڑواہٹ نہیں، کوئی بغض نہیں، کینہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کفر، منافقت، دل کی بیماریاں، شک شبہات، کچھ نہیں، ایک دم صاف دل۔ کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم قیامت کے روز اللہ سے ملیں گے تو جو چیز ہم اللہ کو، جو جیسے ایمان اور عمل صالح ہم لے کر جا رہے ہیں، تو وہ جو ایمان اور عمل صالح ہے وہ کب کام آئے گا؟ جب ہمارا دل سلامت ہوگا۔ ہم ایمان لا کے عمل صالح اسی وقت کر سکیں گے جب ہمارا دل سلامت ہو، جب دل کے اندر شرک کی اور نفاق کی بیماری نہیں ہوگی، شرک اور نفاق سے اور کفر سے پاک ہوگا دل، تک ہر گندی چیز سے، ہر بری چیز سے۔ تو مطلب اللہ کو نا صاف دل پسند ہے، اس دن مال اور اولاد کام نہیں آنے والے، اس دن سلامت دل کام آنے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے بچوں کے آگے ہم کس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے، اسپیشلی عورتیں، ٹھیک ہے نا؟ مرد حضرات اس میں زیادہ نہیں انوالو ہوتے ہیں، کوئی کوئی ہوتا ہوگا، لیکن زیادہ تر ان سب چیزوں میں نا عورتوں کا رول بہت رہتا ہے کہ وہ اپنے والد کے بارے میں بچوں سے کیا کہتی ہیں، وہ اپنے سسرال والوں کے بارے میں بچوں سے کیا کہتی ہے نا؟ اکثر کیا ہوتا ہے پھپھیوں کے بارے میں کہ تمہاری پھپھو تو ایسی ہے، تمہاری دادی تو ایسی، اور تم یہ، تو سبحان اللہ، آپ دیکھیے غیبتیں کرنا، چگلیاں کرنا، لوگوں کے لیے برا سوچنا، لوگوں کے عیب ڈھونڈنا، لوگوں کو نعمت ملے تو حسد کرنا، جلنا ان کے اوپر، تو یہ سب سے دل خراب ہوتا ہے۔ دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سب سے کیا ہوتا ہے؟ دل خراب ہوتا ہے۔ شک اور شہوات، خواہشات کی پیروی کرنا۔ اب دل اللہ نے دل کو سلامت رکھنا بہت ضروری۔ دل آپ دیکھیے، دل کیونکہ راجا ہے، دل اگر خراب ہو گیا تو اعمال خراب ہو جاتے، کیونکہ دلی سے پھر نیت اور زبان پہ آنے والی باتیں اور عمل تینوں کا کنیکشن ہے، سوچ پر بھی اثر ہوتا ہے دل سے۔ تو دل اگر سلامت نہیں رہا تو سب کچھ بگڑ جاتا، دل سلامت ہو گیا تو سب کچھ سلامت ہو جاتا، نیتیں بھی سلامت، زبان بھی سلامت، اور عقل سلامت، اور عمل بھی سلامت، انشاءاللہ اچھے عمل کریں گے پھر، ہے نا؟ تو اللہ کو کیسا دل پسند ہے؟ قلب سلیم۔ اور جنت متقین کے قریب کی جائے گی قیامت کے روز نا، جیسے کافروں کے لیے دوزخ قریب کی جائے گی، جنتیوں کے لیے جنت قریب کی جائے گی، متقیوں کے لیے، متقیوں کو ہی جنت ملنے والا ہے، یہ اللہ نے پورے قرآن میں بار بار بتایا۔ اور دوزخ کو گمراہوں کے لیے ظاہر اور نمایاں کر دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، کہاں ہے وہ سب؟ اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ پوچھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز، تاکہ ان کو رسوا کرے، تاکہ ان کو ذلیل کرے، یہ سوالوں کے ذریعے سے ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ کہاں ہے وہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے؟ کدھر ہے؟ کیوں نہیں آ رہے وہ تمہاری مدد کے لیے؟ کیوں نہیں کر رہے تمہاری مدد؟ ہم کہ پھر وہ اور سب گمراہ اس جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی ڈالے جائیں گے جہنم میں۔ وہ کہیں گے جبکہ وہ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی جب سارے جہنمی جہنم میں اکٹھا ہو جائیں گے، سب آپس میں دشمنی کرنے لگیں گے، جھگڑا کرنے لگیں گے، اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے، کیا مانیں گے؟
اللہ کی قسم کھا کے. دنیا میں تو بتوں کی قسم کھاتے تھے، جہنم میں جانے کے بعد میں اللہ کی قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے، اپنے غلطی کا اعتراف کریں گے. لیکن اس وقت اعتراف کرنا کچھ کام نہیں آئے گا جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے. یعنی کہ جب ہم ابلیس کو اور اس کے لشکر کو رب العالمین کے برابر ٹھہرا رہے تھے تو ہم تب گمراہی پر تھے، ہم نے غلط کیا. اور ہم تو انہیں بڑے مجرموں ہی سے اور ہمیں تو انہی بڑے مجرموں ہی نے بہکایا تھا. تو کیونکہ آپ دیکھیں جو لوگ بہکاتے ہیں نا ان کو کہیں نہ کہیں ان کے پاس پاور اتھارٹی یہ سب ہوتا ہے نا کہ تو کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس پاور اور اتھارٹی ہوتا ہے اور وہ لوگ غلط کرتے ہیں، لوگ ان کو آنکھ بند کر کے فالو کرتے ہیں. لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ مجرم تھے وہ لوگ. آپ دیکھیں سبحان اللہ، وہاں پر وہ لوگ یہ مانیں گے کہ جن کو انہوں نے فالو کیا وہ مجرم تھے، مجرموں کو فالو کیا. یعنی ابلیس جو تھا اور جو لوگ گناہ کر رہے تھے وہ سارے کون تھے؟ مجرم تھے، اور ہمیں تو مجرموں ہی نے بہکایا. لیکن وہاں پہ اب مان کر کچھ بھی فائدہ نہیں. تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے. سوال کریں، وہاں پہ ان کو ان کے لیڈرز مجرم لگیں گے، مان بھی جائیں گے کہ وہ مجرم ہے، اب سفارشی ڈھونڈیں گے لیکن کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی مخلص دوست ہے، نہ کوئی سفارشی، نہ کوئی سچا دوست. دنیا میں ایک دوسرے کا ہیلپ کرتے تھے لوگ غلط کاموں میں، لیکن وہاں پہ ان کی دوستیاں ختم ہو جائے گی، دشمنیوں میں بدل جائے گی. کاش پھر ہم ایک بار دنیا میں لوٹیں تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں. اب کیا پچھتائیں گے جب یہ سارا کچھ ان کو ریئلائز ہو جائے گا کہ نہ کوئی سفارشی نہ کوئی مخلص دوست، سب دشمن بن گئے اور سب کو سزا مل رہی ہے. تو خواہش کریں گے کہ ہاں کاش ہمیں ایک بار دنیا میں لوٹیں تو ہم ان مومنوں میں سے ہو جائیں. بے شک اس میں عظیم نشانی اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں. اب آپ دیکھیں جہنم میں جانے کے بعد پچھتانے کا تو کوئی فائدہ ہونے ہی والا نہیں. دنیا میں ہی اس بات کو اگر انسان سمجھ کر یہاں ایمان لا کر توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کر لے اور عمل صالح کر لے تو آخرت کامیاب ہو جائے گی. موت تک موقع ہے اس چیز کا، موت کے بعد موقع ختم ہے نا. اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. سبحان اللہ. آپ دیکھیں جب ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کو اچھے مشورے دے رہے ہیں، اوکے، تو پلٹ کے ہمیں تو بہت، آپ دیکھیں جتنے بھی نبی ہیں ان سب کو پلٹ کے بہت ایسی کڑوی باتیں سننے ملی، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم اللہ کے خاطر کر، ہم کو ان سے کچھ نہیں چاہیے، بھلے یہ پلٹ کے ہمیں برا بھلا بھی بولے، کوئی کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہم کو تو ہمارا اجر اللہ دے دے، ہے نا. تو یہ چیز جو ہے ان تسلی اور صبر کا باعث بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا کیا ہم تجھ پر ایمان لائے حالانکہ تیری پیروی تو رذیل لوگوں نے کی ہے. اب ان کو کیا لگ رہا تھا کہ نوح علیہ السلام کے پیروکار تو ایک دم کمزور غریب، ٹھیک ہے، تو ان کو وہ لوگ بہت نیچی نظر سے دیکھ رہے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا اور مجھے کیا معلوم جو وہ عمل کرتے رہے، مجھے کیا پتا، ٹھیک ہے وہ مجھے فالو کر رہے، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ جو ظاہراً جو ہو رہا ہے وہ مجھے پتا ہے. اب وہ پہلے کیا کر رہے تھے اور ان کا اور اللہ کا معاملہ کیا ہے وہ تو میں نہیں جانتا، ہے نا. تو پہلے کیسے تھے، وہ کیا کر رہے تھے مجھے نہیں پتا، اب تو وہ ایمان لے کر آئے، ہے نا. ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے نا. کوئی بھی آپ دیکھیں یوزولی کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں کسی کی بھی بات ریجیکٹ کرنے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بات ماننے والے کون لوگ. اب جو بھی وہ لوگ ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے وہ تو اللہ ہی جانے نا، لیکن وہ چیز سامنے والے کو حق قبول کرنے سے روکنا نہیں چاہیے. یہ بہانہ تو بالکل بھی غلط ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اچھا تمہارے فالوورز کون ہے بتاؤ، اچھا بس اتنے سے ہی فالوورز،
اچھا وہ بھی اتنے غریب جو ہے تمہارے، اتنے کمزور لوگ تمہارے فالوورز ہیں. تو یہ جو اثر اور رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، جو لیڈرز تھے، ان کا مائنڈ اس طرح سے چلتا تھا. تو نوح علیہ السلام نے ان کو بہت اچھے سے جواب دیا کہ اور مجھے کیا معلوم جو عمل کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو. اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں، کیونکہ وہ لوگ کیا بولتے تھے کہ ان کو ہٹاؤ تو ہم سنیں گے آپ کی بات، تو ہم آئیں گے تو آپ کے پاس، یعنی آپ کی بات سننے کے لیے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ان کا معاملہ کیا ہوگا، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں ان کو اپنے سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ وہ مجھے ایمان لا کے فالو کر رہی ہے، اللہ کا حکم ہے، ایمان والوں کے ساتھ رہنا ہے، ان کے لیے کندھے جھکانا ہے، ان کو دور نہیں کرنا ہے اپنے سے. اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تو نبی ہوں، رسول ہوں. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میرے ماننے والے غریب ہے، امیر ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، کیا ہے، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا. کون کیا ہے، کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ سب ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. مجھے بس یہ کہ میں تو پیغمبر ہوں، رسول ہوں، میں نے پیغام پہنچانا ہے، جو مانے گا میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا، میں ان کو اپنے سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ایمان والے ہیں. میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. وہ بولے اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہوگا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، لہٰذا تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما، اور مجھے اور جو میرے ہمراہ مومن ہیں ان کو نجات دو. چنانچہ ہم نے اسے اور جو لوگ بھری کشتی میں اس کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا. بے شک اس میں عظیم الشان نشانی ہے اور ان کی اکثر مومن نہیں. دیکھیے نوح علیہ السلام کے ٹائم میں بھی اکثریت نے ایمان نہیں لائی. ہر دور میں ایسا ہوا، ایون فرعونیوں میں آپ دیکھو اکثریت نے ایمان نہیں لائی. تو اکثریت ایمان نہیں لاتی ہے، لیکن اگر ہم اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو برباد ہو جائیں گے. وہ کم لوگ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں لیکن ایمان لائے اللہ کے، یہاں ان کی زیادہ عزت ہوتی ہے، اللہ ان کو پسند فرماتا ہے، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور نجات رکھا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور بلا شبہ آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا، اتنا غالب ہے کہ نہ ماننے والوں کو ہلاک کر دے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ ماننے والوں کو نجات دے دے. قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمہ ہے. کیا تم ہر اونچی جگہ پر بطور کھیل تماشا یادگاریں بناتے ہو؟ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اونچے اونچے پہاڑ پہ محلات بناتے تھے، اونچی اونچی جگہ پہ بلا وجہ، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا پاور دیکھو کتنا ہے. کیونکہ یہ لوگ قوم ہود جو ہے یہ بڑے لمبے چوڑے اور بہت ملٹری والے اور بہت زیادہ مال دولت اور بہت زیادہ باغ اور کھیتی اور ان کے پاس پھل فروٹ اور نہریں، یہ سب بہت زیادہ تھا ان کے پاس. فائنینشلی بہت اسٹرانگ تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، اور طاقت میں بھی، جسمانی طاقت، عقلی طاقت، ہر لحاظ سے نا بڑے اسٹرانگ تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ٹائم پاس کے لیے، اپنا پاور دکھانے کے لیے نا بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا آج کل بھی لوگ اپنا ذرا بتانے کے لیے کہ ہم کتنے پاورفل ہیں تو وہ ورلڈ ٹالسٹ اور یہ وہ بناتے رہتے ہیں، ہے نا. تو مطلب جو اسٹیچوز ہوتے ہیں، بڑی بڑے اونچے اونچے اسٹیچوز، کیا کام آتے ہیں؟ ایک طریقے سے بت ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں، لیکن لوگ اپنا نام کرنے کے لیے کہ اتنا بڑا اسٹیچو ہمارے پاس ہے، نمبر 1، نمبر 2، ورلڈ فرسٹ، ورلڈ سیکنڈ، سبحان اللہ. تو یہ جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی وہ بھی ایسی کرتے تھے کہ کھیل تماشا یا یادگار بنانے کے لیے، مطلب بطور کھیل تماشا یادگاریں بناتے ہوئے اونچی جگہ پر یہ لوگ محلات بناتے تھے. اور تم مضبوط محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے. مطلب اتنا مضبوط وہ لوگ محل بناتے تھے کہ پورا ان کا فوکس اسی میں، اللہ کو بھول کے جی رہے تھے، تکبر اتنا، اور ایسے گھر کے جیسے کہ وہیں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی چھوڑ کے جانا ہی نہیں. اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش بن کر ہی ہاتھ ڈالتے ہو. مطلب ان کا جو ملٹری پاور تھا اور جسمانی پاور، ان میں سب کچھ اتنا تھا
کہ اگر وہ لوگ کسی پر اپنی ملٹری چڑھاتے تھے تو ظلم کرتے تھے ان کے اوپر، اور زبردست طریقے سے ان کو پکڑ کے ان کو مطلب ظلم زیادتی کے ساتھ ان کی چیزوں کو مطلب، اور جو فخر تھا نا ان کے اندر، تو یہ چیز وہ لوگ کرتے تھے کہ ظلم کرتے تھے لوگوں کے اوپر. مجھے بڑے تو کیسے کرتے تھے کہ جیسے اللہ نے بتایا نا، بتش تم جباری، اذا بتش تم جباری، کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ سرکش بن کر اس پہ ظلم زیادتی کرتے ہوئے اس کے اوپر ہاتھ ڈالتے تھے. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں میں بڑھایا ہے. یعنی تم کو یہ چیزیں جو بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیا ہے نا، چاہے جسمانی طاقت، مال کی طاقت اور یہ سب کچھ، تو تو تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. تو اس سے ڈرو تم. اس نے تمہیں بڑھایا ہے مویشیوں اور بیٹوں میں اور باغوں اور چشموں میں. بلا شبہ میں تم پر یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں. انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے، خواہ تو واز نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو. چاہے تو ہمیں نصیحت کر یا نہ کر، بولتے نا، مطلب آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی کو اچھی بات سمجھاتے ہیں اور ریپیٹڈلی جب ہم سمجھاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ شروع ہو گیا ان کا بھاشن، آ گئے آپا جان، آ گئے عالمہ آدم. مطلب اس طرح سے چڑھاتے ہیں نا لوگ، کہ مطلب کیوں چڑھاتے ہیں؟ مطلب یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں فرق پڑتا، تم بولو، جتنا بولنا ہے بولو یا مت بولو، ہمیں کوئی نہیں فرق پڑتا، ہم جیسے ویسے ہی رہیں گے. اور یہ تو پہلوں ہی کی عادت ہے. مطلب پہلے سے لوگ یہ چیزیں پہلے سے سنتے آ رہے ہیں کہ سدھر جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. یہ تو ہمیشہ سے سنتے آ رہے. اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں. کیا کہا انہوں نے؟ کوئی نہیں عذاب، ہم کو اللہ عذاب نہیں دے. سبحان اللہ. یعنی دیکھو غلط بھی کر رہے، نبی کا انکار بھی کر رہے، ان کو بھی جھٹلا رہے، اور اوپر سے ان کا گمان دیکھو کیا تھا کہ ہم عذاب دیے جانے والے نہیں. پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے. اکثریت ان کی بھی ایمان نہیں لائے. اب دیکھیں کچھ لوگوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں تو ان کو کیا لگتا ہے کہ کوئی نہیں، یہ لوگ ایسی بولتے رہتے ہیں، علماء اور یہ جو بھی دین کی دعوت دینے والے ایسی بولتے رہتے ہیں کہ سدھر جاؤ ورنہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی. تو سیریسلی نہیں لیتے. قوم عاد نے بھی سیریسلی نہیں لیا تھا، لیکن اللہ نے پھر ان کو ختم کر دیا. قوم سمود نے، ہاں، تو اللہ نے کیا کہا کہ اور بے شک آپ کا رب وہی غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. آپ دیکھیے جب جب قوموں کا ذکر آ رہا ہے نا، تو ہر قوم کا جب اس قوم کا واقعہ ختم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک آیت لے کر آ رہے ہیں جو بار بار آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک تیرا رب جو ہے، اللہ تعالیٰ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غم مت کرو، کیونکہ بے شک آپ کا رب جو ہے عزیز بھی ہے. کس کو پکڑنا ہے، کب پکڑنا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جب وہ پکڑے گا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ العزیز. کس کو ہدایت دینا ہے نہیں دینا ہے وہ بھی اللہ کا فیصلہ. وہ عزیز ہے، اگر کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا نہیں دے گا، وہ اس کی مرضی. کوئی زبردستی اس سے ہدایت نہیں لے سکتا. اور وہ رحیم بھی، اسے پتا ہے کس کو ہدایت دینا ہے، کس کو نجات دینا ہے، کس پہ رحم فرمانا ہے، وہ جانتا ہے نا. تو یہاں پر آپ دیکھیں ہر قوم کے ساتھ کیا ہوا. العزیز کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ جن کو اللہ نے عذاب دے کر ختم کر دیا. الرحیم کس کے لیے؟ جن ایمان والوں کو اللہ نے نجات دی. اب آپ دیکھیں عذاب آنے سے پہلے قوم کیا سمجھ رہی تھی؟ قوم یہ سمجھ رہی تھی، جو کافر تھے، جو ظالم تھے، وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ ایک دم صحیح ہے. اور جو ایمان لائے وہ لوگ ان کو غلط سمجھ رہے تھے کہ دیکھو یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وغیرہ. لیکن جب ان پر عذاب آیا اور ایمان والوں کو نجات ملا تو ٹوٹلی اپوزٹ ہوا، کہ اللہ جن پر عذاب بھیجا ان کو پسند نہیں فرماتا تھا، ان کے لیے وہ عزیز. اور جن کو یہ لوگ کمزور اور حقیر سمجھ رہے تھے ان کے لیے اللہ رحیم، کیونکہ وہ ایمان لائے تھے اور عمل صالح کر رہے تھے. قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا
جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آپ دیکھیے سارے نبیوں نے یہ بات بتائی کہ میں تو ہم آپ کے لیے امانت دار رسول ہیں۔ کہ امانت داری یہ ہے کہ اللہ نے جو میسج ان کو دیا نا کہ یہ لوگوں تک پہنچا، انہوں نے ایز اٹ از اس کو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیں نبوت سے پہلے ہی لوگ امین، صادق اور امین بلاتے تھے۔ امانت داری کے بارے میں آپ دیکھیں ہجرت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کے سامان رکھے ہوئے تھے امانت کے طور پر، جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ یہ لوٹا دینا، ہے نا؟ تو امانت دار تھے۔ تو ہر رسول امانت دار ہوتا ہے، رسول امین۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تمہیں یہاں کی چیزوں میں پرامن چھوڑ دیا جائے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم اتنا جو شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، تو تمہیں یوں ہی ہمیشہ کے لیے پرامن چھوڑ دیا جائے گا؟ عذاب نہیں آئے گا؟ تمہیں ایسا لگ رہا ہے غلطیاں کر کے توبہ بھی نہیں کر رہے ہو، مان بھی نہیں رہے ہو، ایمان بھی نہیں لا رہے ہو؟ یعنی باغوں اور چشموں میں اور کھیتیوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم اور نازک ہیں، ان سب چیزوں میں تمہیں عیش کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ تم نافرمانیاں کر رہے ہو اور توبہ استغفار کر کے ایمان بھی نہیں لا رہے، اور تم اتراتے ہوئے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو۔ تو یہ جو قوم تھی، دیکھو وہ جو قوم تھی قوم عاد، وہ پہاڑوں کے اوپر اونچے اونچے پہاڑوں پر ٹیلوں پر وہ بڑے بڑے محل بناتے تھے نشانی کے طور پر، ٹائم پاس کے لیے، اوکے، اپنی نشانی چھوڑنے کے لیے کہ تاکہ لوگ ہمیں ہمارے جانے کے بعد بھی یاد کرتے رہیں۔ وہ ان کا فخر اور غرور تھا۔ ان کا کیا تھا کہ یہ پہاڑ کے اندر گھر تراشتے تھے، پہاڑوں کو ہی تراش دیتے تھے اور اس میں گھر بناتے تھے۔ تو چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور ان کے گھر ابھی تک ہے۔ آپ کو مدائن صالح اگر آپ لکھو گے گوگل پہ تو آپ کو پورے ان کے فوٹوز ملیں گے کہ ابھی بھی موجود ہے۔ اوکے، ان کے گھر آپ سوچو کتنے پرانے، مطلب ہزاروں سال گزر چکے، 4 5 6 6 ہزار سال، پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہو گئے ہوں گے۔ ایسے لگتا ہے ابھی کسی نے تراشا، اتنی ڈیزائننگ اور اتنی ڈیٹیلنگ کے ساتھ، اور اتنا اونچا پہاڑ کے تعجب ہوتا ہے کہ اس پہاڑ کی اونچائی تک یہ لوگ پہنچے کیسے ہوں گے اتنی اونچائی پہ، اور کیسے انہوں نے تراشا ہوگا۔ پہاڑ کو تراشنے کے لیے اسپیشل ٹولز لگتے ہیں، اس وقت ان کے پاس ایسی کیا ٹیکنالوجی ہوگی، ایسے کون سے ٹولز ہوں گے کہ جس سے یہ لوگ اتنے سخت اس جو پہاڑ کے پتھر ہیں ان کو تراش کے اندر سے کھوکھلا کر کے اس میں رومز بھی بناتے تھے وہ لوگ، کچن اور رومز، اور نہانے کے لیے پانی کا جو ان کا ریزرویر ہوتا ہے، اور کبٹ جو اس میں مطلب دیوار میں ہی نا اس کو کھود کر انہوں نے وہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آپ دیکھیں جب سے ان کے اوپر عذاب آیا، ہزاروں سال پہلے وہ عذاب آیا ان کے اوپر، اب تک ان کے وہ جو تراشے ہوئے گھر ہے پہاڑوں میں کھنڈر کی طرح پڑے ہوئے ہیں، ویران، کوئی وہاں پہ واپس بسا نہیں۔ یوزلی کیا ہوتا ہے بنا بنایا گھر ملے تو انسان جا کے بس جاتا ہے، ان کے گھر ابھی بھی پڑے ہوئے، کوئی بستا نہیں ہے وہاں پہ، سبحان اللہ۔ عبرت کے طور پہ اللہ نے چھوڑ دیا ان کی بستی۔ چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ دیکھیے ان کو صالح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ تم جو ہے میری اطاعت کرو، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے چنا ہوا رسول اور نبی ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے ذریعے سے گائیڈ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تو مجھے فالو کرو۔ تم حد سے بڑھنے والوں کو، جس کا معاملہ اسراف کا ہے، مسرفین جو ہے جن کو اللہ کا ڈر نہیں جن کے اندر، اور وہ ہر معاملے میں لمٹ کراس کر رہے ہیں، تو ایسوں کو فالو مت کرو جو زمین میں فساد مچا رہے ہیں، اصلاح نہیں کر رہے زمین کی، ان کو فالو مت کرو۔ اور یہ رول آج تک ہے، آج بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کو فالو کریں، زمین پہ فساد مچانے والوں کو فالو کر رہے ہیں یا زمین کی اصلاح کرنے والوں کو فالو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بس تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے ان کو بھی یہی فیل، ہر دور میں آپ دیکھیے ہر نبی کو یہی کہا گیا کہ تم پہ تو جادو ہو گیا، سبحان اللہ۔
تو ہماری طرح ایک بشری تو ہے، لہٰذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی نشانی لے آ۔ صلی علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، معجزہ ہے، ایک ایک دن اس کی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کی باری ہے۔ تو ان کے پاس ایک کنواں تھا، تو اللہ نے باری مقرر کی کہ یہ حاملہ اونٹنی نکلی تھی ان کے مطالبے پر، وہ پہاڑ میں سے ڈائریکٹ، کیونکہ اللہ کی اونٹنی تھی وہ، اور معجزے کے طور پہ تھی کہ اب ایمان لانے کا اب ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھا۔ جو انہوں نے بولا وہی والا معجزہ ان کو دکھا دیا گیا تھا، تو ان کو تو ایمان لانا ہی تھا۔ اور کہا گیا تھا کہ اونٹنی کو برے ارادے سے ٹچ مت کرنا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پانی استعمال کرو۔ لیکن ان کو بہت ڈیفیکلٹ ہونے لگا، ان کو آزمایا گیا، اور معجزہ آتا ہے تو پھر آزمائش بھی آتی ہے ساتھ میں نا۔ پھر تو معجزہ ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کی باری ہے، اور اسے بری نیت سے نہ چھونا ورنہ تمہیں بہت بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے چنانچہ انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، پھر وہ نادم ہوئے تو انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ ان کی بھی کیا پرابلم تھی؟ ان کی میجورٹی ایمان نہیں لے کر آئی۔ اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کی خاطر جہاں کے مردوں کے پاس آتے ہو، اور تم اپنی بیویاں چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تم نکالے جانے والوں میں سے ہوگا۔ لوط علیہ السلام نے کہا بے شک میں تمہارے خلاف فطرت عمل سے دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے رب تو مجھے اور میرے اہل کو اس عمل کے وبال سے نجات دے جو وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو، فیملی کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی ان کی بیوی۔ ان کی پوری فیملی کو اللہ نے بچایا، کہتے ہیں ان کو بیٹیاں ہی تھی صرف، اور سبحان اللہ، لیکن ان کی جو وائف تھی وہ خیانت کار تھی، تو وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ آپ دیکھو اس کو نیک شوہر کام نہیں آئے۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی، چنانچہ ڈرائے گئے لوگوں پر برسائی گئی بدترین بارش تھی۔ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ کون ہے؟ مدین والے، قوم شعیب علیہ السلام کی قوم۔ جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تم ماپ پورا کرو اور خسارہ دینے والوں سے نہ بنو۔ ٹھیک ہے، مطلب باطل طریقے سے یہ لوگ مال کھایا کرتے تھے، چیٹنگ کر کے، تو اللہ منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، دیکھیں یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ یہ غلط ہے، ان کی طرف تو اللہ نے نبی بھی بھیجے سمجھانے کے لیے، اور تم بالکل سیدھی ترازو سے تولو، ترازو میں بھی گڑبڑ نہیں کرو، اور تم لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دو، اور نہ تم زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑو۔ تو یہ سب چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں غلط کام جو لوگوں کے حق برابر دو، یہ لوگوں کے حق کم کر کے مت دو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا بس تو سحر زدہ لوگوں میں سے۔ اگین آپ دیکھیں سیم چیز، ہر نبی کو ایک ہی بات بولی گئی کہ تم پہ جادو ہو گیا، اور تو ہماری طرح بشر ہی تو ہے، اور ہم تجھے بلا شبہ جھوٹوں میں خیال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لہٰذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے عذاب مانگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اسے، شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، تو انہیں سائے والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الذلہ، کہ ایسا مطلب ایسا سایہ تھا کہ جیسے دیکھ کے انسان کو نا دل میں گھبراہٹ ہو کہ کیسا ہو گیا نا پورا اندھیرا اندھیرا، اور دن میں جب اندھیرا ہوتا ہے تو عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے، آپ دیکھیے گا
تو سائے والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا، بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، روح الامین جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر نازل ہوا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اللہ نے ساری قوموں کے واقعے بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور کفار کے لیے اس کے اندر دھمکی بھی ہے کہ سدھر جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، نجات چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، ان کو تکلیف نہ دو۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قرآن کی صداقت کے بارے میں بتایا جا رہا، کیونکہ وہ لوگ قرآن کو جھٹلا رہے تھے، بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا رہے تھے، وہ لوگ قرآن کو، اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے تھے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں قرآن کے بارے میں کہ یہ جو قرآن ہے رب العالمین نے نازل کیا ہے، اس کو لے کر کون آیا ہے، کس کے ذریعے سے اللہ نے بھیجا اس کو؟ روح الامین، جو امانت دار فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ اس کو لے کر اللہ کے حکم سے اترے ہیں، آپ کے دل پر اتارا گیا ہے قرآن کو۔ جگہ کہاں؟ یعنی دیکھیے کلام کس کا؟ اللہ کا، لے کر کون آئے؟ فرشتے کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کسے دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جسم کے کس حصے پر؟ دل پر نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت بخشی اللہ نے تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کرے فصیح عربی زبان میں۔ یہ قرآن ہے نا، یہ سارا کچھ قرآن کی، دیکھیں اگر کوئی پوچھے نا کہ قرآن کیا، تو یہ اس کا آنسر ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کے اترے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، قلب مبارک پہ اس کو نازل کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچا دو، خبردار کر دو لوگوں کو اس کے ذریعے سے۔ اور اس کی جو لینگویج ہے وہ عربی زبان میں ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عربز میں سے تھے، تو انہی کی زبان میں اس کو نازل کیا گیا۔ اور بلا شبہ وہ قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے، مطلب یہ جو قرآن ہے جو آپ سے نازل کیا گیا کوئی نئی بات نہیں ہے، تورات اور انجیل میں بتایا گیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، اور وہ کہاں آئیں گے، اور ان کو کتاب دی جائے گی جو آخری کتاب ہے قرآن، یہ سب کچھ تورات انجیل میں پہلے کے لوگوں کو بتایا جا چکا تھا۔ کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس قرآن کو جانتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، نجاشی جو تھے، یہ لوگ سب، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی ایک انسان کو سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ جو ان کے صحیح علماء تھے، نیک علماء تھے، جو انہوں نے تو قرآن پر ایمان لے کر آ گئے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر نازل کرتے، یعنی عربی کے بجائے کسی غیر عربی پہ یہ قرآن کو نازل کرتے عربی لینگویج میں، پھر وہ اسے ان پر پڑھتا، یعنی پھر عربس پر اس کو پڑھا جاتا، تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ اسی طرح مطلب کیوں نہ ایمان لاتے؟ کیونکہ وہ تو کسی اور کی بات مانتے ہی نہیں تھے، وہ لوگ تو کہتے تھے دوسروں کو بات کرنا ہی نہیں آتا ہے، تو وہ ویلیو ہی نہیں دیتے تھے دوسروں کی باتوں کو، وہ اپنی ہی باتوں کو بہت سب سے عمدہ اور اعلیٰ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ سب سے بیسٹ لینگویجز میں، ورلڈ کے بیسٹ لینگویج جو ہے وہ عربی ہے، وہ اس چیز کو مانتے تھے۔ اور آپ دیکھیں اللہ نے بھی اپنا کلام جو ہے عربی میں اتارا، جو کہ ورلڈ کا بیسٹ لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اور لینگویج میں ہوتا تو ویسے بھی عربز نہیں مانتے تھے۔ آپ دیکھیں ان کے زمانے میں تورات اور انجیل تھا، لیکن انہوں نے نہیں مانا اس کو، کیونکہ وہ عربی میں نہیں تھا، اور وہ ان کی قوموں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوا تھا، ان کے لیے نازل بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ نے ان کی طرف انہی میں سے رسول بھیجا اور ان کی لینگویج میں کتاب اتارا، تو ان کے لیے بہت بڑا آنر تھا۔ لیکن آپ دیکھیے یہ لوگ سمجھنے ہی تیار نہیں تھے، پھر وہ اسے ان پر پڑھتا تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے، اگر اجمی کو اگر اللہ تعالیٰ قرآن دے دیتے تو۔ اسی طرح ہم نے اس تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، مطلب جس نے نہیں ماننا ہے نا، جس نے جھٹلانا ہے، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں، جو مجرم ہوتا ہے نا اللہ اس کے دل میں قرآن کو لے کر یہی بات ڈالتا ہے کہ تو جھٹلا دے، ہاں اللہ کو ویسے بھی فرق نہیں پڑتا ہوں، تو اللہ اسے توفیق بھی نہیں دیتا کہ تو قرآن کو قبول کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ مجرم ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ ان مجرموں کے دل میں ویسی ہی بات ڈالتا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، چنانچہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گا جبکہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے، کیا وہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟
بھلا آپ دیکھیں تو اگر ہم انہیں کئی برس دنیا کا فائدہ دیں، پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو جس سامان عیش سے وہ مزے اڑا رہے تھے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، چاہے کتنا بھی جی لے۔ اگر کفر میں جیئیں گے، کتنا بھی جی لے، ایک نہ ایک دن تو عذاب آئے گا، اور اس دن ان کی مال اولاد ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، سامان زندگی کچھ کام نہیں آئے گا۔ پر ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو پہلے اس کے لیے ڈرانے والے بھیجے تھے۔ یہ سارے واقعات ابھی آئے نا اس سے پہلے، اس میں اللہ نے وہی تو بتایا کہ سب کی طرف اللہ نے ڈرانے والے، سمجھانے والے، خبردار کرنے والے بھیجے یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں تھے۔ اور شیطان اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے۔ اس قرآن کو لے کر کون نازل ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام، جو کہ امانت دار رسول ہے اللہ کے، یعنی کہ فرشتے۔ تو کفار مکہ اعتراض کرتے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا ہے، یا کوئی کسی نے ان کے اوپر جو ہے کوئی جن اثر کر گیا ہے، یا شیطان جو ہے وہ سکھا رہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھیں، شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے، اور نہ یہ ان کے لائق ہے، یہ ان کو سوٹ بھی نہیں کرتا۔ شیاطین تو شیاطین ہوتے، اچھی باتیں ان کو سوٹ ہی نہیں کرتی، اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اس چیز کی قوت اور طاقت بھی نہیں دی۔ بلا شبہ وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ جو شیاطین ہیں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو آسمان پہ اتنا پہرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترنے تک کوئی اس کو اور سن نہیں سکتا تھا، کوئی شیاطین جو جنات وغیرہ سن نہیں سکتے تھے اس سے پہلے۔ تو بلا شبہ وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکاریں، ورنہ آپ عذاب پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ جب یہ بات آئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت رکھ کے، تب پورے بنی ہاشم جو ہے ان کو دعوت رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، یعنی کہ کھانے پہ بلایا اور پھر ان کو دین کی دعوت دی۔ سبحان اللہ، اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی دین کا، پھر بعد میں اوپنلی سب کو بلائے۔ پہلے اپنے رشتہ داروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم آنے پر رشتہ داروں کو تبلیغ کی، اور جو مومنوں میں سے آپ کی اتباع کریں ان کے لیے اپنے مشفقانہ بازو جھکائے رکھے۔ اب دیکھیے یہ سیکنڈ ٹائم آیا کہ اللہ نے کیا کہا کہ ایمان لانے والوں کے لیے آپ اپنے کندھے جھکا دیجیے، ان سے محبت کیجیے، ان کو رسپیکٹ دیجیے، ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیے، نرمی کیجیے ان کے ساتھ۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو کہہ دیجیے بلا شبہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور آپ اللہ تعالیٰ غالب اور مہربان پر توکل رکھیں۔ اور یہی چیز ہم نے بھی کرنا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اکیلے نماز میں قیام کرتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ سے تعجب کرتے تھے، اللہ دیکھ رہے، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، خاص کر کے جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی نقل و حرکت کو سجدہ کرنے والوں میں بھی دیکھتا ہے نا۔ جب آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہو یا موو اراؤنڈ ہو رہے ہوتے ہو، آپ کی جو موومنٹس ہے، اوکے، جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جب باجماعت نماز پڑھ رہے تب بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بلا شبہ وہی خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ کیونکہ کفار مکہ نعوذ باللہ یہ اعتراض کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ شاید نعوذ باللہ ان کو کوئی شیطان تو نہیں حاوی ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا میں بتاؤں کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹ گھڑنے والے گنہگار پر نازل ہوتے ہیں، افاکن اثیم پر شیطان نازل ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس طرح سے جھوٹ گھڑ کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے روکیں، اسلام قبول کرنے سے روکیں۔ تو ہر جھوٹ گھڑنے والے گنہگار پر شیطان نازل ہوتا ہے، جو شیطانوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں۔ آپ دیکھیں، اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، ہر گناہ ہے، لیکن جھوٹ سب سے بڑا گناہ، ون آف دا۔ اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن کو وہ لوگ شاعری بھی بولتے تھے، تو اللہ نے بتایا کہ شاعروں کی پیروی کون کرتے ہیں؟ گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، غاوون ان کو فالو کرتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ وہ
وہ جو خیالی پلاؤ ہوتا ہے نا، شاعر کیا کرتے ہیں، شاعری میں خیالی پلاؤ پکاتے ہیں. جیسے بولیں گے کہ میں تمہارے لیے چاند سورج ستارے توڑ کر لاؤں گا، تو وہ تو جھوٹ ہے نا. کوئی کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا، خالی باتیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ وہ خیال کے خیال کی پر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے، یعنی ان کی امیجنیشن کی وادیوں میں وہ لوگ بھٹکتے پھرتے اور شاعری بناتے. شاعری از واٹ؟ امیجنیشن. جھوٹ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے اس کے میں. اور بلا شبہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہے نا. چاند توڑ کے لاؤں گا، تو چاند توڑ کے تو کوئی لاتا نہیں ہے، ستارے بھی کوئی توڑ کے لاتا نہیں. تیرے لیے پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، کون کرتا؟ ایک بار بیوی مل گئی، اس کے بعد میں اپنا کمانا کھانا بچوں کو پالنا، اسی میں انسان جو ہے بزی ہو جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا. جو بولتے ہیں وہ کرتے تھوڑی ہے، سب سے پہلے جھوٹ بولتے ہیں، اور جو بولتے ہیں وہ کرتے بھی نہیں. ایسے ہوتے ہیں شاعر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اب آپ دیکھیے، ایمان لا کے نیک عمل کرنے والے بھی اچھی شاعری کرتے ہیں، جو اسلام کے دفاع کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتوں کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور صحابہ میں بھی تھے ایسے شاعر اور صحابی کہ جو ماہر ہوتے تھے شاعری کے. جب کفار ان کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے، تو یہ صحابہ ان کے مقابلے میں اسلام کے دفاع میں بولتے تھے. سبحان اللہ. تو سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کا بکثرت ذکر کیا، اور جب ان پر ظلم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا. اور ظالم لوگ جلد جان لیں گے کہ کون سی پلٹنے کی جگہ خوفناک جگہ وہ پلٹیں گے. تو وہ ان کو بعد میں پتہ چلے گا، موت کے وقت پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. تو سبحان. تو یہ تھی ہماری سورہ الشعراء. یہ اس کو سورہ الشعراء اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں شاعری کا ذکر آیا، شاعروں کا ذکر آیا کہ شاعر ہوتے کیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول تھے. قرآن شاعری نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام. ٹھیک ہے. یہ چیز ٹھیک ہے میری بہنوں، بہت بہت جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.